कायनात की सबसे कीमती चीज अल्लाह का हुक्म है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं और आप इसलिए आए हैं। सबसे कीमती चीज कायनात का अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म क्या है? कुन, हो जा, वो हो जाता है। कुन, बस ये अल्लाह का हुक्म, हो जाओ, उसने हो जाना। इसकी जिंदगी नहीं बननी, कुन, हो गया। आप सारी 6 अरब लोग लगे इसकी जिंदगी बनाने में, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसकी जिंदगी बननी है। फिरौन के लश्कर चले जा रहे हैं, जो भी होगा। नहीं, मूसा की जिंदगी बननी है, बनी इसराइल की जिंदगी बननी है, वो बन के रही, वहां नहीं चल सकता। और ये यकीन मानो आज के दौर में भी, अल्लाह की कसम, ये कुरान के अंदर जो वाकयात हैं ये अलिफ लैला की कहानियां नहीं हैं, ये हैं ही इसलिए मेरी आपकी तक़वियत के लिए हैं। जिस दौर में भी हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गुलशन में बिठाया, अल्लाह आप सबको, हमको सबको भी ये जो आग लगी है इसमें गुलशन में बिठाएगा। भाई ये दुआ सब पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आख़िज़ुम बिनासियतिहा इन्ना अला रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये दुआ पढ़ा करो, ये हज़रत अबू दरदा की दुआ है। ये जो सुबह के वक़्त पढ़ के निकलेगा, जान माल हर चीज़ की हिफाजत गारंटीड है। ये दुआएं, ये अमाल, ये दिए ही इसलिए गए हैं। जिंदगी इनसे बनती है, तुम्हारे मेरे करने से थोड़ी बनती है, तुम्हारे मेरे करने से नहीं बनती मेरे दोस्तों, नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। ये चीज़ें गैरों के इत्मीनान के लिए हैं, हमारे इम्तिहान के लिए हैं। ओए होए होए होए, ये पैसा आ गया मेरे पास, अब क्या करूं, कहाँ इस्तेमाल करूं, कहाँ से आया, पहले मालूम तो करो कहाँ से आया है। भाई अजमल, ये किधर से आ गया, ये मैंने कहाँ से कमाया? भाई चेक करो भाई, ये सही कमाया गलत कमाया। ये अगर मेरे बच्चे के खून में चला गया, अगर गलत है तो ये तो इसको नाफरमान बना देगा। हाँ, ये मेरी बीवी के खून में चला गया तो वो तो बेवफाई करेगी मुझसे। ये खून, ये माल मेरे घर में आया, अरे अरे देखो 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 देखो, इस माल के आने से ऐसा ना हो कि अल्लाह चोर डाकुओं को मेरे घर की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो घर में आए और पता नहीं क्या करके चले जाएं। चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया। अब ये सही आया है तो अब औलाद के जिस्म में जाएगा, औलाद फर्माबरदार बनेगी। बीवी के जिस्म में जाएगा, बीवी और मोहब्बत करने वाली बन जाएगी। हाँ, मेरे जिस्म में जाएगा, अल्लाह मुझे और मुतीओ फरमा बरदार बनाएगा। हाँ, तो हमारे इम्तिहान के लिए है ये सब कुछ, ये हमारे इम्तिहान के लिए है, उनके इत्मीनान के लिए है। उनको इत्मीनान होता है, वो फोन करते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं, कितने पैसे हैं बैंक में, इतने पैसे। और उनके लिए भी सुन लो, उनके लिए भी सिर्फ खबर है, ये इतने पैसे हैं, खबर है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, ये खबर है, ना जिसको छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं साहब, ये खबर है। और ये खबर भी कैसी है कि अल्लाह वाह वाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो तेरी जेब में तेरा माल रखा हुआ है, ये तुझसे नहीं जुड़ा हुआ, मुझसे जुड़ा हुआ है। दुनिया का हर अमर होने से पहले मुझसे पूछता है कि मैंने होना कैसे है। ये माल देखने में आपकी जेब में, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये पैसे के बारे में नहीं फरमा रहे थे, मैं समझाने को कह रहा था कि आयत का मफहूम ये है कि जो चीज़ आपके पास है वो देखने में आपके पास है, दरअसल तो अल्लाह से जुड़ी हुई है। ये अल्लाह से पूछती है, या अल्लाह इसको नफा देना है, नुकसान देना है, क्या करना है। तो ये बोल आज के दौर में मेरे दोस्तों हमें सुनने को नहीं मिलते, हमें कोई बताने वाला नहीं। हाँ, अल्लाह से होगा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। सोचो तो सही, क्या ज़रूरत है अल्लाह को ये कहने की। हाँ, वो हम उसके लिए बने हैं, हम सब के सबको उठा के जहन्नुम में भी डाल दे तो उसने कोई जुल्म नहीं किया। हाँ,
پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے الیس اللہ بکافٍ عبدا، اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں، لیکن نہیں، ایک سوال رکھا، وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں؟ میں تیرے لیے کافی نہیں؟ دیکھو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کیسے تجھے زندگی دی، تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ ہاں تو کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا، یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے۔ یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے؟ یہ جو سبزی کھا رہا ہے، یہ جو پھل کھا رہا ہے، ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے؟ میرا اللہ چلا رہا ہے۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو، 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں۔ اس میں نمک جو ہے، یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا، کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے۔ نمک کی کان میں جاؤ نا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آپ نمک کی کان میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے اس کی تاثیر رکھی۔ تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں، تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جلدی 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ 10-15-20 ہزار فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں یہ۔ تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں۔ پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں۔ پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے، صاف پانی، نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ، پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے، پھر وہاں برستا ہے، پھر جدھر جگہ نہیں، جدھر ضرورت نہیں ہوتی بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں۔ پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے، پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے۔ ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں، جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اتنی بڑی مصیبت، اس کو نکالتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں۔ اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ۔ اس کو بیٹھ کے پیو، اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو، اس کو دیکھ کر پیو، اس کو 3 گھونٹ میں پیو، شروع سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستو، لا الہ الا اللہ، ہاں اتنا بولو اللہ کو، اتنا بولو اللہ کو، دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب، اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو، فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، پانی، سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا، رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یقین مانو، یقین کرو، حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں مانیں گے، فرعون جیسے انا ربکم الاعلی جس نے اپنے آپ کو بولا، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو کو بہت بڑی شے ہے تو؟ کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں، رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے تو، ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا۔ تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ مال خرچ کرو میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں، یہ سوچ کے خرچ کرو، یا اللہ یا اللہ، یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے، کوئی حافظ پروان چڑھے، کیا پتا میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے۔
خیر میرے دوستو، اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا. جس دن مولوی صاحب کو ملا نا، اس کے بعد کے یہ 5 سال گزر گئے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا، آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. ہو سکتا جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے، ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے، وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس کی پہلی وہ تھی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے، بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا، نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا، اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے، اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنیں بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائیونڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی. ایک دفعہ حالات خراب تھے، اللہ نے یہ کام ان سے لیا. یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے پاس. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر، ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا. 3 لاکھ بندہ جمع ہوا، 3 دن اللہ کی بات ہوئی. وہاں کیا کیا بات ہوئی، سینکڑوں جماعتیں نکل گئی سب آپ کے کھاتے کے اندر. بڑے خوش تھے یہ بات سن کر، واقعی مجھے ملا ہوگا. میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا یہ. ہاں شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا. یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گا لے. میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر، طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے. میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا. زندگی اب تو 8:45 بج گئے، چلو اب بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے، جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا. آج جی بالکل سناؤں گا نعت آپ کو. اسی لیے مجھے خیال آیا 8:45 ہو رہے ہیں تو بہنوں اور بھائیوں کو نعت سنا دوں. اور یار وہ سنو، وہ میں نے بیچ میں ایک بات بولی ہے نا وہ کہ وہ بیوی میرے منہ سے نکلا ہے نا ابھی. اب تو آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے نا. ہاں میں آپ لوگوں سے نہیں، یہ جب جائے گا نا نیٹ کے اوپر. ہاں آج کل تو تمہارے بھائی کے بڑی جان کے دشمن ہوئے ہیں لوگ. اچھا اور جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.